اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے ان کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دکھایا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکامات اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقوی ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر، ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھیں۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جائیں
اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس لیے مجھے اس کی وحی، اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ یہ ہدایت ہے۔ ڈر رکھنے والوں کے لیے کا ایک مطلب یہ بھی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر میں فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اہم صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزری۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے، اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس میں زکوٰۃ و صدقات آ جاتے ہیں جو مالی عبادت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر میں بیان فرماتے ہیں
یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی جناب اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام مثلا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھیں، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں غیب میں شامل ہے جس پر ایمان کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔